الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة فيها يفرح كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن الحبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے خطبے کے درمیان جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ اس طرح ہے کہ حامیم، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک معتبرک رات میں نازل فرمایا اور بے شک ہم اسے ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر حکمت والا کام سپرد کر دیا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کے یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کا ذکر فرمایا. اتنی وضاحت کے ساتھ آیت ہونے کے باوجود اور کئی احادیث ثابت ہونے کے باوجود اس رات کی فضیلت کو نہ ماننا یہ ظلم ہے. شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اس رات کی فضیلت کوئی احادیث شریف سے ثابت نہیں. اسی لیے 10 صحابہ اکرام رضوان علیہ تعالی اجمعین سے حدیث مروی ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت ہے. لیکن کچھ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے جس کی وجہ سے بعض علماء سو نے کہہ دیا کہ اس کی فضیلت نہیں اور کچھ جاہل قوم نے اس کو مان بھی لیا. لیکن علماء جید محدثین و مفسرین نے کہہ دیا کہ کچھ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن کئی احادیث اس کی تائید میں ہے جس کی وجہ سے تمام تر کمزوری دور کی جاتی ہے. شب برات کی رات توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، جب یہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی. جب جنگل میں ایک قافلہ ٹھہرا ہو اور ہر ایک شخص ایک ایک دو دو لکڑی چن لے تو جب ان کو جمع کر کر جلایا جاتا ہے تو اس پر کچھ بھی پکایا جا سکتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں جب ایک جمع ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کو ہلاکت کے لیے کافی ہوتے ہیں. ان حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہ تو بڑی بات ہے، ہمیں صغیرہ گناہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں اے لوگوں بتاؤ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جو روپیہ پیسوں سے کمزور ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لائے پھر بھی اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں مظلوم کو دی جائے گی اور اس کی تمام مظلوم کے تمام گناہوں ظالم کو دلوا دی جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوگے جو نماز عبادت گزار ہوگے لیکن ان کی عبادت نماز کچھ فائدے کی نہیں کیونکہ وہ دنیا میں کسی پہ ظلم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرا ہے. تبرانی میں روایت ہے ظلم سے بچو، مظلوم کے تمام گناہ ظالم کو دلوا دی جائے گی اور ظالم کے تمام نیکیاں مظلوم کو دلوا دی جائے گی. آج کل جو گناہ عام نظر آ رہا ہے وہ غیبت کا گناہ ہے. یاد رکھو غیبت کرنا، غیبت سننا سخت عذاب ہے.
قرآن شریف میں سورہ حجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو سن لو، تم میں سے کوئی بھی غیبت نہ کرنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن کسی پہ بلا وجہ ظلم کرنا صرف یہ نہیں کہ کسی کو بیجا مار پیٹ دے، کسی کی رقم چھین لے، ظلم یہ بھی ہے کسی کے سامنے یا بد پیچھے کہنا، ذلیل و رسوا کرنا بھی ظلم ہے، غیبت سننا، غیبت کرنا دونوں بھی ظلم کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ بندے سے معافی جب ہی مانگی جا سکتی ہے جب وہ خود بندے سے معافی مانگ لے یا اس کا حق ادا کیا جائے۔ اگر مالی حق ادا کرنا ہو اور صاحب حق مر جائے تو ان کا مال ان کے وارثوں تک پہنچا دیا جائے اور ان سے معافی مانگ لی جائے۔ آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے اور توبہ و استغفار کر لے۔ اس سے بہتر رات کون سی ہو سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے لوگو کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، میں مغفرت کرنے تیار ہوں۔ اے لوگو جو توبہ کرنے کے لیے توبہ کرے، میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بہتر رات ہم کو کون سی ہو سکتی ہے؟ آخر میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا عمل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔